بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایشیائی ممالک امریکی حکمت عملی سے ہوشیار رہیں۔ چائنا، ترکی بحیرہ روم میں اشتعال انگیزی پھیلانے سے باز رہے۔ جرمنی، برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے ملالہ یوسفزئی کے ساتھ لڑکیوں کا عالمی دن منایا۔ مہنگائی کی صورتحال خود مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں اب مافیا کیا کرتا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ بلیک ہول نے ستارے کو اچانک اپنے اندر کھینچ لیا، یہ منظر سائنسدانوں نے ٹیلی اسکوپ سے دیکھا۔ ننھے بچے کورونا آگے پھیلا سکتے ہیں۔ برطانوی کمپنی نے سب سے بڑا تفریحی جہاز تیار کر لیا۔ امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ایران، پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے الزامات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترکی کا بحیرہ روم میں گیس کی تلاش کا کام دوبارہ شروع۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو فاقہ کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے ایشیائی ممالک سے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چائنا کی سمندری حدود سمیت خطے کے دیگر حصوں میں برابری پیدا کرنے کی امریکی حکمت عملی سے ہوشیار رہیں۔ چین نے ایشیائی ممالک کو خطے میں امریکی حکمت عملی پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ چین اور آسیان کے ممبر ملک بحیرہ جنوبی چائنا میں بیرونی مداخلت ختم کرنے کے لیے اکٹھے کام کریں۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ چین اور ملیشیا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی چائنا کے سمندری علاقے کو بڑی طاقتوں کی پنجہ آزمائی کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ چین اور آسیان کے ممبر ممالک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ بحیرہ جنوبی چائنا میں امن کو برقرار رکھ سکیں۔ دوسری جانب ملیشیا کا کہنا ہے کہ جنوبی بحیرہ چائنا کے تنازعات کو پرامن علاقائی بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، جبکہ امریکہ نے چائنا پر اس خطے میں میری ٹائم امپائر بنانے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ ایسا ایشیا چاہتا ہے جس پر کسی ایک ملک کا غلبہ نہ ہو۔ جرمنی نے ترکی کے قدرتی وسائل کی تلاش میں اپنا ریسرچ شپ متنازعہ پانی میں دوبارہ بھیجنے کے فیصلے کے بعد ترکی کو بحیرہ روم میں کشیدگی اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یونانی حکومت مذاکرات میں دلچسپی رکھتی ہے تو ترکی کو کشیدگی اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ ترکی نے پیر کو اپنی ریسرچ شپ کو تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں بحیرہ روم کے متنازع پانی میں دوبارہ بھیجنے کا اعلان کر کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدگی کو بڑھاوا دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی اور یونان کے درمیان توانائی کے وسائل تک رسائی اور سمندری سرحدوں پر تنازع جاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اگست میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا جب ترکی نے یونان کے ایک جزیرے کے جنوب میں اپنے ایک بحری جہاز کو تیل اور گیس کے لیے بھیجا تھا۔ اس علاقے پر ترکی، یونان اور قبرص تینوں ہی دعوے دار ہیں۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے اس ہفتے پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے ساتھ مل کر لڑکیوں کا عالمی دن منایا۔ یہ دن ہر سال 11 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ برطانوی جوڑے نے پاکستانی کارکن کے ساتھ براہ راست ویڈیو چیٹ میں حصہ لیا اور 130 ملین لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکنے والی رکاوٹوں کے موضوع پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے تمام سرکاری مشینری کو متحرک کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہماری اب پوری توجہ مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجلی، گیس اور ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر بھی بحث ہوئی۔ وزراء نے بڑھتی مہنگائی پر ہنگامی اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ساری صورتحال خود مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں اب مافیا کیا کرتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے NCOC کو کورونا کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کیسز بڑھے تو سکولز، شادی ہالز اور
دیگر اجتماعات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ خلا میں بڑے بلیک ہول نے ایک ستارہ تیزی کے ساتھ اپنے اندر کھینچ لیا۔ یہ منظر سائنسدانوں نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دیکھا۔ زمین سے 21 کروڑ 50 لاکھ نوری سال کی دوری پر ہونے والے اس واقعے کو دنیا بھر کے اداروں اور ماہرین نے ایک بہت بڑے بلیک ہول میں پھنس کر پھٹنے والے ستارے کی روشنی کو ریکارڈ کیا۔ دوستو، روشنی جو اب تک تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، یہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ بلیک ہول کے قریب کوئی بھی شے اس کی کشش سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر میٹ نکول نے بتایا کہ کسی بلیک ہول کی جانب سے اپنے قریب ستارے کو نگل لینا کسی مووی کے خیال جیسا لگتا ہے، مگر ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ یہ بلیک ہول دوستو حجم میں 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا تھا اور اس ستارے کے نصف حصے کو اپنے اندر کھینچ لیا، جبکہ باقی حصے کو باہر کی جانب سے طاقتور مادے کے ساتھ 2 کروڑ 20 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ پھینک دیا۔ پولینڈ میں ایک نرسری میں کورونا کے نتیجے میں 2 درجن سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ سوال سامنے آیا ہے کہ بچوں کے ذریعے یہ بیماری کتنی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ انفیکشن ڈیزیزز میں شائع تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اس نرسری میں 29 افراد اس کورونا کا شکار ہوئے اور ایک خاندان کے 12 ایسے افراد بھی اس سے متاثر ہوئے جو اس مقام سے رابطے میں تھے۔ میڈیکل یونیورسٹی کی اس تحقیق کا حصہ بننے والے ماہرین نے بتایا کہ نرسری میں کورونا کے اتنے کیسز میں پھیلاؤ کی شرح بہت زیادہ تھی، اور اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس وبا کے حوالے سے بچوں کے کردار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سے 2 سال کی عمر کے بچے بھی ممکنہ طور پر مؤثر طریقے سے کورونا کو پھیلا سکتے ہیں۔ برطانوی کمپنی پی اینڈ او کروز نے اب تک کا سب سے بڑا تفریحی جہاز تیار کر لیا ہے، جس کی باقاعدہ لانچنگ سال 2021 میں ہوگی۔ کروز لائن 1,85,000 ٹن وزنی، 11,031 فٹ لمبی اور کئی ملین ڈالرز کی لاگت سے تیار کی گئی ہے۔ بحری جہاز پر 5,000 سے اوپر مسافروں کے سوار ہونے کی گنجائش ہے۔ برطانوی کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس شپ کو تفریح کی پوری دنیا قرار دیا ہے۔ کروز لائن 2021 میں شمالی یورپ، پرتگال اور کینری جزیروں سے اپنے پہلے سفر کا آغاز کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مہنگی ترین گاڑیاں بنانے والی معروف کمپنی نے بھی دنیا کے تیز ترین الیکٹرک جہاز کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ تیز ترین الیکٹرک جہاز میں 500 ہارس پاور الیکٹرک پاور استعمال کی گئی ہے، جو 250 گھروں کو بآسانی بجلی پہنچا سکتی ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ہر طرح کی غیر قانونی اقدامات کے باوجود کچھ نہیں کر سکا، اور ایران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی حکومت ایک ذمہ دار حکومت اور عالمی امن و سیکورٹی کی ضامن ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کے امریکی اقدام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی ایران کے تیل کی فروخت روکنے کی کوششیں ناکام ہوں گی، اور ایران دیگر بہت سے ممالک کے ساتھ مل کر اپنا کام آگے بڑھائے گا۔ وزارت خارجہ نے ایران اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان لندن پر ایران کی واجب الادا رقم کے بارے میں ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کے بارے میں کہا کہ برطانیہ ایران کا مقروض ہے اور ادائیگی میں تاخیر کے باعث اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی جانب سے پاکستان اور چائنا پر جان بوجھ کر بھارت کے ساتھ سرحد میں کشیدگی پھیلانے کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو پاکستان یکسر مسترد کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان خود ساختہ نظریے کا پرچار کرنے کی ناکام کوشش ہے، اور یہ بھارتی حکومت کا پاکستان کے ساتھ اپنی جارحیت کا اعتراف ہے۔ ہم بھارت کے پاکستان اور چائنا کے درمیان طویل اور پائیدار تعلقات کے خلاف پروپیگنڈے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ توسیع پسندانہ اقدامات کا خواہش مند ملک کی جانب سے دوسروں کے خلاف اس طرح کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔
پاکستان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دنیا باخبر ہے کہ بی جے پی کی حکومت سیاسی موقع پرستی نے خطے کے امن و استحکام اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ بھارت ہی ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ نہ صرف تنازعات پیدا کرتا ہے بلکہ ان کو پرامن حل سے بھی دور کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت کو اپنا جارحانہ ایجنڈا ختم کر کے اصلاحی رویہ اپناتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ تصفیہ طلب تنازعات کا پرامن حل نکالنے پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ دوستو، اس سے پہلے بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان اور چائنا ایک مشن کے تحت بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات پیدا کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے پاکستان اور اب چائنا بھی گویا کسی مشن کے تحت کوئی سرحدی تنازع پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس ان ممالک کے ساتھ 7,000 کلومیٹر کی سرحد ہے جہاں تناؤ برقرار ہے۔ دوستو، دوسری جانب بھارت کی جانب سے متنازع علاقے میں سرنگ کی تعمیر کا مقصد چائنا کے مقابلے میں اہلکاروں اور اسلحے کی فوری ترسیل ہے۔ مودی کی حکومت نے گزشتہ 6 برسوں سے کئی سرحدی ایریا پہ تعمیراتی کاموں کی رفتار تیز کر دی ہے، جس میں سڑکیں، پل اور دیگر کام شامل ہیں۔ یونان کے ساتھ تنازع اور کشیدگی کے باوجود ترکی نے بحر روم کے مشرقی حصے میں تحقیقی مشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی نے اس مقصد کے لیے تلاش کرنے والا عروج رئیس نامی جہاز متنازع جزیرہ کے جنوبی پانیوں میں پہنچا دیا ہے، جہاں یہ جہاز 12 سے 22 اکتوبر تک گیس کی تلاش کا کام کرے گا، جبکہ 2 دیگر جہاز عطمان اور چنگیز خان بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کا نیا تحقیقی مشن ترکی اور یونان کے درمیان جاری کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا جزیرہ ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یاد رہے کہ ترکی اور یونان دونوں نیٹو کے رکن ہیں، مگر ان کے درمیان سمندری حدود پر تنازع کی ایک تاریخ ہے۔ اس سال اگست میں یونان نے ترکی کے اقدام کو سنگین اشتعال انگیزی کہا تھا، اور یورپی یونین نے بھی یونان اور قبرص کی حمایت کی تھی۔ ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ فاقے میں اچھی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ مختلف طبی ماہرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ صحت کے بعض مسائل جن کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی، اکثر فاقہ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ فاقے سے ہمارے جسمانی نظام کو بعض زہریلے مادوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مثلاً فاسفورس اور گندھک کا تیزاب اور یورک ایسڈ وغیرہ۔ فاقہ علاج ہے، اپنے مریضوں کا فاقے کے ذریعے علاج کریں، یہ الفاظ علماء حدیث نے اکثر بیان کیے ہیں۔ فاقے میں بھوک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن تنگ نہیں کرتی اور اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فاقہ کرنے سے بیشتر اپنی غذا کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے، خصوصاً اس صورت میں جب کوئی شخص دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی دن پھلوں کا رس پیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کھایا جائے۔ پھلوں کے رس میں ریشہ بہت کم ہوتا ہے، جب معدے میں ریشہ کم پہنچے گا تو معدے اور آنتوں کو اسے ہضم کرنے کے لیے کام بھی بہت کم کرنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فاقے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جب دل میں آئے تو تابڑتوڑ فاقے شروع کر دیں۔ فاقہ ایک باقاعدہ اور باضابطہ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرز کے مشورے سے پروگرام بنانا چاہیے اور یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ جب فاقہ ختم کریں تو کس قسم کی اور کتنی خوراک کھائیں۔ ایک روحانی معالج نے فاقے کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاقے سے جسم کو فاضل غذائی اجزاء سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مزاج میں سکون پیدا ہوتا ہے، قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے درد سر کا علاج ہو جاتا ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ فاقے یا غذا کی کمی کے ذریعے جسمانی نظام کی تطہیر کے بہترین مثال روزہ ہے، جو کہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ یا فاقہ بحالی صحت کا سب سے مؤثر اور قوی ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے یا فاقے سے دراصل انسان ایک خاص طرز زندگی گزارنے لگتا ہے۔ بحالی صحت کے سلسلے میں فاقے کے فائدوں اور اثرات پر تحقیق کا سلسلہ پچھلی صدی سے شروع ہو چکا ہے۔ فاقے کے فوائد میں وزن میں کمی، درد اور ورم میں کمی، جلد کی رنگت کا نکھار، غور و فکر اور توجہ کی صلاحیت میں اضافہ ہے۔
خراب عادات سے نجات پانے میں آسانی اور نظام ہضم کی بیماریوں سے بچاؤ قابل ذکر ہیں۔ فاقہ کرنے والا اپنے عزم اور ارادے سے کام لے کر خود کو غذا سے دور رکھتا ہے، لیکن پانی پیتا رہتا ہے یا پھلوں کے رس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس ذریعے سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فاقہ کب کریں؟ فاقے کا سب سے اچھا اور بہتر وقت مرض کی اولین علامات ظاہر ہونا ہے۔ عام طور پر اس کے ساتھ بھوک غائب ہو جاتی ہے، مگر اکثر لوگ چھٹی یا تعطیل کے روز فاقہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ صحت کے نقطۂ نظر سے فاقے کی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر 1 سے 5 دن کا فاقہ کافی ثابت ہوتا ہے، لیکن مرض پرانا اور شدید ہو تو پھر کئی دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ فاقہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی محنت مشقت سے بچیں اور خاموشی سے وقت گزاریں۔ اس کے بغیر فاقے کے بھرپور فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ فاقہ کبھی تنہا رہ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کو چکر آ جائیں یا طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے۔ فاقے کے دوران جسمانی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہونے والی سخت کمزوری موت کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر فاقہ پوری پابندی سے کیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دوران چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، شربت یا اس طرح کی دیگر اشیاء بالکل بھی استعمال نہ کی جائیں۔ فاقہ کے دوران صرف سادہ پانی یا جوسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ فاقہ کے دوران کتنا پانی پئیں؟ اصولاً پانی پیاس کے مطابق ہی پینا چاہیے۔ فاقے کے دوران چند گلاس پانی پینا کافی ہے۔ اگرچہ دن بھر میں 6 سے 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، امریکہ کے ایک طبی رسالے سائنٹیفک میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فاقے کے دوران پانی کی طلب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو جسم سے پانی کا اخراج کم ہو جاتا ہے، دوسرا جسم میں چربی کی ٹوٹ پھوٹ اور سفید پن کی وجہ سے بھی جسم کو پانی ملتا رہتا ہے۔ موٹے افراد کے لیے البتہ پانی زیادہ درکار ہوتا ہے، جس کا اندازہ متعلقہ ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فاقے کے دوران جسم کا درجہ حرارت بالعموم گھٹ جاتا ہے۔ فاقہ شروع کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھلوں کے رس یا صرف پانی تک محدود رہ کر فاقہ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن 1 وقت کا کھانا چھوڑ کر پھل کا استعمال کریں، دوسرے دن 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل کا استعمال کریں، تیسرے روز 3 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل استعمال کریں، چوتھے روز پھل کو بھی صرف 2 وقت کھائیں، 5ویں روز پھل بھی صرف 1 وقت کھائیں۔ ابتدائی 5 دن آپ پھلوں کا رس یا پانی حسب خواہش استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ فاقہ کر رہے ہوں تو پھلوں کا رس اور پانی پینے کے علاوہ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آنتوں کی صفائی کے لیے ریشہ مہیا ہو سکے۔ جو لوگ فاقے کی مدت 5 روز سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔